میں نے اس چائلڈ ابیوز کے مافیا کو ننگا کیا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل کے 10 سیل میں مجھے قید کر دیا گیا، میرے کپڑے اتارے گئے، میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی۔ وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر میرے گھر میں آتا تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں، اور جب میں نے انکار کیا تو مجھ پر فائرنگ کروائی گئی، میرے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ آج میں اگر یہاں پر زندہ بیٹھی ہوں تو صرف اور صرف افواج پاکستان کی وجہ سے۔ عمران خان حکومت میں بھی طاقتور تھا اور اپوزیشن میں بھی طاقتور ہے۔ مجھے کوئی گھر میں پناہ دیتا تھا، ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی۔ آپ کے خلاف ایکشن لیے گئے، آپ کو گرفتار کیا گیا، بلکہ آپ کے شوہر کو بھی شاید گرفتار کر لیا تھا، اور ایک وقت آیا تھا جب آپ سینس لیس ہو گئی تھیں، آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کہاں پہ موجود ہیں۔ وہ سارا کیا معاملہ تھا اور کیا ہوا تھا؟ میں نے محکمانہ طور پر اس جنسی کاروبار کے خلاف آواز اٹھائی تھی، کاشانہ کی بچیوں کے غائب ہونے کے بارے میں، بچیوں کے چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں استعمال کرنے کے خلاف میں نے درخواستیں اٹھائیں، اور جو مجھے مجبور کیا جاتا تھا عمران خان کی حکومت کی طرف سے کاشانہ میں بچوں کے لیے بیڈ رومز بنانے کے لیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر جو کاشانہ سے بچیاں لے کر جاتا تھا، میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جو سپرنٹینڈنٹ حشنود جمیل جو کاشانہ میں عمران خان کی حکومت کو کم عمر بچیاں سپلائی کر رہی تھی، میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ مجھے بے انتہا آفرز دی گئی، پروموشن کی، پیسوں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے مجھے آفر دی گئی۔ وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کے ایما پر ناصر محمود گل جو فرنٹ مین ہے راجہ بشارت کا، نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر میرے گھر میں آتا تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ مجھے پوسٹنگ دی گئی، پیسوں کی لالچ دی گئی، آفرز دی گئی، اور مجھے پیسے دینے کے لیے میرے گھر میں بندے بھیجے گئے، اور جب میں نے انکار کیا تو مجھ پر فائرنگ کروائی گئی، جان لیوا حملے کرائے گئے، میرے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ خفیہ اور بے بنیاد مقدمات میں مجھے اور میرے شوہر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل کے 10 سیل میں مجھے قید کر دیا گیا۔ وہاں سے 23 جون 2021 کو صبح کے ٹائم مجھے منہ پر کپڑا ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر نکالا گیا، اور جیل میں ہی کسی کمرے میں لے جایا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ میرا شوہر دوران پولیس حراست پولیس تشدد سے مر چکا ہے، اور اس وقت میرے بچے گن پوائنٹ پر ہیں۔ میں شدید جسمانی تشدد سے اور شدید صدمے سے اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ میرے کپڑے اتارے گئے، میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی۔ یہ کس نے کہاں پہ بنی تھی؟ کہ جیل کوٹ لکھپت جیل میں ہی مجھے کسی کمرے میں لے جایا گیا، اور یہ جیل کے اندر ہی میرے ساتھ یہ درندگی دکھائی گئی کہ میں نے اس چائلڈ ابیوز کے مافیا کو ننگا کیا تھا، مجھے ننگا کر دیا گیا جیل میں، میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی۔ میرا کیا جرم تھا؟ میں نے اس مافیا کے خلاف آواز اٹھائی جس میں عمران خان کی حکومت شامل تھی، بشرا بی بی شامل تھی۔ آپ کو برہنہ کیا گیا اور ویڈیو بنائی گئی، وہ کیا مقصد کیا تھا اس ویڈیو کا، کیا کہا گیا؟ میرے لاتعداد احتجاج ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، سوشل میڈیا پر اخبارات بھرے ہوئے ہیں، نیشنل چینلز پر میرے احتجاج کی کوریج موجود ہے، بیانات موجود ہے۔ کاشانہ اسکینڈل پر خاموش ہونے کے لیے مجھے بشرا بی بی کے احکامات پر میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی کہ میں نے سڑکوں پر بشرا بی بی کا منہ کالا کیا ہے، اب میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، اور یہی ہولناک حقیقت کہ کاشانہ کی یتیم بچوں کی بلی دے دی گئی تھی، ان کو زمان پارک کے عمران خان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ مجھے اسکینڈل پر خاموش کروانے کے لیے میرے ساتھ درندگی دکھائی گئی، مجھے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میری برہنہ ویڈیو بنا دی گئی۔ میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پورے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی، اور مجھے عمران خان کی حکومت نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرا فیوچر تباہ کر دیا گیا، میرے بچوں کا فیوچر تباہ کر دیا گیا۔ مجھے جیل میں میری ننگا کر کے میری ویڈیو بنائی گئی کہ میں خاموش ہو جاؤں کاشانہ اسکینڈل پر اور یتیم و لوارث بچیوں کی عصمت دری پر، قتل و غارت گری پر۔ اچھا، آپ کو جب حراست میں رکھا گیا تھا تو آپ کو ایک بڑے طاقتور ادارے نے بچایا تھا، آپ نے ایک خط لکھا تھا کسی کو، اور اس کے بعد ایکشن ہوا اور آپ کو وہاں سے نکالا گیا، وہ کیا ساری صورتحال؟ میں نے 25 نومبر 2019 کو بطور سپرنٹینڈنٹ کاشانہ ریاستی اداروں سے اپیل کی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ میرے لیے اب ممکن نہیں ان بچوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا۔ عمران خان کے وزیر مجھے پریشرائز کر رہے ہیں، مجھے بے انتہا دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ میں بچیوں کو ان کے حوالے کر دوں۔ میرے اس لیٹر کے بعد مجھے اریسٹ کیا گیا۔ کاشانہ اسکینڈل میں آج تک افواج پاکستان کا کردار سب سے مثبت رہا۔ آج میں اگر یہاں پر زندہ بیٹھی ہوں، یہاں پر اگر آج میرے بچے زندہ ہیں تو صرف اور صرف افواج پاکستان کی وجہ سے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے میری ہر اپیل پر میرا ساتھ دیا، مجھے سیکورٹی دی گئی، میرے بچوں کو بچایا گیا۔ جب مجھے جیل میں قید کیا گیا،
وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں میرے لیے آواز اٹھائی. آج تک پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جنہوں نے ایک نہتی عورت, ایک بے بس عورت کے لیے اس وقت آواز اٹھائی تھی جب مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں کبھی جیل کی کال کوٹری سے کبھی باہر بھی نکل سکوں گی. مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر میں خاموش نہ ہوئی تو میں اسی جیل کی کال کوٹری میں ڈیتھ سیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی. کوئی ایسا ظلم نہیں تھا, کوئی ایسا جبر نہیں تھا جو عمران خان کی حکومت نے افشاں لطیف کو خاموش کرنے کے لیے نہیں ڈھایا. آپ کو جیل سے کس نے نکالا تھا پھر؟ مجھے عدالتی احکامات پر رہا کیا گیا. میرے خلاف بے بنیاد جھوٹے خفیہ مقدمات درج کروائے گئے تھے. یہ سیاسی مقدمات تھے. میرے خلاف نہ تو کوئی ایسا ثبوت تھا اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا جرم کیا تھا. مجھے بے گناہ پکڑا گیا اور بے گناہ ہی قید کر دیا گیا. آپ کو بغیر FIR کے بھی ایک دفعہ اٹھا لیا گیا تھا. مجھے 29 نومبر 2019 کو بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی FIR کے تھانہ ٹاؤن شپ پولیس نے اس وقت اریسٹ کیا جب میں آن سیٹ کا شانہ پر سپرنٹینڈنٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی. SHO تھانہ ٹاؤن شپ عمران یاسین نے کاشانہ کا گیٹ توڑا. پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ, جس میں کوئی بھی لیڈی پولیس اہلکار نہیں تھی, کاشانہ کا مین گیٹ توڑا گیا. مجھے اور میرے شوہر کو بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی FIR کے گرفتار کر دیا گیا. تھانے میں جا کر عمران یاسین نے مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. میرے شوہر کے سامنے مجھے گندی غلیظ گالیاں دی گئیں, میرے بال کھینچے گئے, مجھے مارا پیٹا گیا اور کہا گیا کہ میں تحریری طور پر لکھ کر دوں کہ میں نے جتنی بھی محکمانہ درخواستیں دی ہیں وہ غلط فہمی پر مبنی تھیں, اور میں مفاہمتی بیان لکھ کر دوں عمران خان کے وزراء کے حق میں. نہیں تو میرے اور میرے شوہر کے خلاف پنجاب حکومت کے احکامات پر دہشت گردی اور کالے سرکار میں مداخلت لگا کر FIR درج کرنے کے احکامات ہیں. میرے انکار کرنے پر مجھے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ 2021 تک آپ ہمیں فعال نظر آئیں, آپ نے مقدمات بھی بھگتے, آپ جیل بھی گئیں, آپ کی فیملی کو بھی تھریٹ کیا گیا. 2021 کے بعد آپ اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گئیں. عمران خان کی حکومت میں مجھے شہر چھوڑ کر جانا پڑا. میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے میں کبھی ایک شہر میں رہتی تھی, کبھی دوسرے شہر میں رہتی تھی. مجھے بدترین ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا. عمران خان کی حکومت نے افشاں لطیف کو خاموش کروانے کے لیے بدترین حکومتی انتقام کا نشانہ بنایا. میں لاہور چھوڑ کر میں KPK میں چلی گئی. میں جس ہوٹل میں مجھے کوئی پناہ دیتا تھا, ترس کھا کر میرے بچوں کو کھانا دیتا تھا, وہاں پر بھی عمران خان کے دہشت گرد پہنچ جاتے تھے جو ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ان لوگوں کا ہوٹل جلا دیا جائے گا. مجھے کوئی گھر میں پناہ دیتا تھا, ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ ان کے بھی میرے کوارٹر کی طرح پانی, بجلی, سوئی گیس کے کنیکشنز بند کر دیے جائیں گے. ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کس طرح عمران خان کی حکومت کا ان 4 سالوں میں مقابلہ کیا ہے. عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد بھی آپ کی درخواست وصول نہیں کی جا رہی فرنٹ ڈیسک پہ؟ میری کوئی درخواست فرنٹ ڈیسک پر اب بھی وصول نہیں کی جاتی. عمران خان حکومت میں بھی طاقتور تھا اور اپوزیشن میں بھی طاقتور ہے. وہ تو جیل میں ہے. عمران خان بہت طاقتور ہے. آج تک دیکھیں عمران خان کے کاشانہ اسکینڈل میں نے آپ کو لاتعداد ثبوت دکھائے ہیں. آپ نے خود دیکھے بچیوں کے غائب ہونے کے ثبوت ہیں. چیف سیکرٹری کی اپنی رپورٹ ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکورٹی افسر کے بارے میں, پوری ڈیٹیل ہے, تمام ثبوت ہیں. اس کے باوجود آج تک عمران خان کو اتنے حساس, سنگین, اتنے ہولناک کیس میں عمران خان اور بشرا کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اچھا, کاشانہ کی بچیاں تھیں جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی تھی, وہ کیا وجہ بنی تھی اس کی ڈیتھ کی؟ وہ کیا معاملہ تھا؟ بچیاں کہاں پہ تھیں اور کس طرح سے ان کی ڈیتھ؟ کائنات بہت اہم گواہ تھی کاشانہ اسکینڈل کی, ان سرکاری فلاحی اداروں میں چائلڈ ابیوز کے کاروبار کی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کائنات اپنے 2 بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن میں گجرانوالہ سے اغوا کر کے لائی گئی. کائنات الیاس, مہک الیاس اور علی الیاس, ان تینوں کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے افسران جن سے زیادتیاں کرتے تھے ان کو با اثر طاقتور لوگوں کے حوالے کیا جاتا تھا. کائنات کی بہن مہک الیاس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے غائب کر دیا گیا. علی ذہنی توازن کھو بیٹھا, اس کو بھی غائب کر دیا گیا. اور چائلڈ پروٹیکشن میں بچپن سے رہنے والی کائنات کو بھی پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ذریعے عمران خان کی حکومت نے کاشانہ اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد اغوا کروایا, 51 روز تک حبس بیجا میں رکھا اور بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر دیا. اگر میں اپنی جان پر کھیل کر کائنات کا پوسٹ مارٹم نہ کرواتی تو کبھی یہ حقیقت سامنے نہیں آنی تھی کہ کاشانہ کی کائنات کو بھوکا پیاسا رکھ کر عمران خان کی ریاست مدینہ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا. میں نے لاتعداد درخواستیں دیں CCPO لاہور کو, IG پنجاب پولیس کو کہ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ موجود ہے جس میں وجہ قتل سٹارویشن ہے, فاقہ کشی ہے کہ کئی ہفتوں تک اس معصوم کو نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا. ابھی تک اتنی ہولناک حقیقت کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کے باوجود کائنات کی FIR درج نہیں ہو سکی. ناظرین, یہ افشاں لطیف کے انکشافات تھے. بہت سی باتیں تھیں اور ایسی باتیں کہ اگر یہ حقیقت ہیں تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے اس معاشرے کو.
पुलिस स्टेशन से लेकर जेल के अंदर तक इनके साथ क्या सलूक हुआ जो वो ये बता रही हैं, ये इंतहाई भयानक लम्हात हैं, इनको महसूस करना भी बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि जो शवाहिद इन्होंने हमारे सामने रखे आज यहाँ पे, जो बातें इन्होंने बताई, जो इंकशाफात बताए, वो ऐसे नहीं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उन्हें नज़रअंदाज किया जा सके। उस पर एक्शन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसमें जो भी जिम्मेदार है, ताकतवर अफराद हैं, कोई कमज़ोर शख्स है, जो भी उसमें मुलविस है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वो एक्शन पूरी कौम के सामने आना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।